الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاور لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاذل بکبریائہ اوتاد المقترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والسلام درود پڑھنے والے کے رزق میں خالق برکت ڈالتا ہے، عمر کو خدا طویل کرتا ہے، زحمت سمجھ کر نہیں عین عبادت سمجھ کر بلند کر صلوات۔ ذرا بیدار ہو کے اپنے آپ کو غدیر خم کے میدان میں سمجھتے ہوئے، علی کو ساقی کوثر سمجھتے ہوئے، علی کو امام دو جہاں سمجھتے ہوئے، قوت پروردگار سمجھتے ہوئے، علی کو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا سمجھتے ہوئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری، جیو علی والوں، جیو جیو، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ خداوند کریم آپ لوگوں کو چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے اس عظیم عبادت کا عظیم اجر عطا فرمائے۔ میرے مالک مجھ سے پہلے جن ذاکرین نے پڑھا ہے، علماء اور ذاکرین نے پڑھا ہے، اور میرے بعد جنہوں نے پڑھنا ہے، میرے مالک مجھ سمیت تمام علماء و ذاکرین کی نوکری کو قبول فرما۔ بانیان مجلس کا یہ پرخلوص اہتمام، یہ خرچ اخراجات بہن بھائی کی بارگاہ میں قبول ہو، اور یہ جتنی بھی جہاں جہاں بھی حسین بادشاہ کی عزاداری ہو رہی ہے، میرے مالک یہ دن یہ وقت بخیر و عافیت گزر جائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، اور مالک آخر میں ہم سب کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ انتہائی مختصر سی نوکری، آپ لوگ میرے لیے بڑے ہی قابل احترام ہیں، محترم ہیں۔ اس سالانہ مجلس عزا میں یہ مسلسل میری چوتھی حاضری ہے۔ مجھے آپ لوگوں کے طریقہ عزاداری کا پتہ ہے، میں آشنا ہوں کہ آپ لوگ کس طرز سے عزاداری کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ انتہائی مختصر وقت میں ابھی بہت سے علماء و ذاکرین نے یہاں آ کر پرسیداری کرنی ہے، تو جتنا مجھے بانیان نے حکم دیا ہے انشاءاللہ اس وقت میں اپنے بیان کو سمیٹ لوں گا، تو ذہنی طور پر میرے ساتھ رہیے گا۔ پہلا جملہ آغاز کرنے لگا ہوں، پہلا جملہ ذہنی طور پر منتشر بندے سے میرا خطاب نہیں ہے، جو عقیدہ سمجھتا ہے اس سے میرا خطاب ہے۔ پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میری بات کو سمجھنا ہے اور میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ وہ ہستی کہ جس کے قدموں کی دھول کے آخری ذرے، وہ ہستی جس کے قدموں سے اڑتی ہوئی دھول کے آخری ذرہ جبرائیل علیہ السلام کے آنکھوں کی بینائی چھین لے، اس ہستی کو علی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
چل گیا معرفت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بیدار لوگ بیٹھے ہوئے. اگلا جملہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. مسلمانوں کے تمام فرقوں کی مسجدیں جس کے زچہ خانہ کی کنیز ہوں اس ہستی کو علی کہتے ہیں. مختصر وقت ہے, بیدار لوگ بیٹھے ہیں, تشریح کی تو ضرورت ہی نہیں. قبلہ اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ کعبے میں مولا علی کی ولادت ہوئی. اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ قوم ناراض نہیں ہوئی کہ جن کے نبی کے باپ کے گھر میں علی آئے. عیسائی یہی کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کا گھر کون سا ہے؟ کعبہ. تو وہ قوم ناراض نہیں ہوئی کہ جن کے نبی کے باپ کے گھر میں علی آئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ملایا مت کرو, سب کو ایک جیسا نہ کہا کرو. کعبے میں پیدا ہونے والا اور ہے اور مکے کے چوراہے پر پیدا ہونے والا اور ہے. کیا کہنے آپ لوگوں کی سماعتوں کے, اسی لیے کہتے ہیں ملایا نہ کرو جی. سب ایک جیسے, سب ایک جیسے. پتہ سب کو ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں, لیکن پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی سب ایک جیسے ہیں, سب ایک جیسے ہیں. جی ہم تو ان کو بھی اچھا کہتے ہیں, ہم تو انہیں بھی اچھا کہتے ہیں. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا بدھ اور جمعہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کہتے جن کے نزدیک سارے ایک جیسے ہیں. بس ایک ہی کمینہ تھا جو بدھ اور جمعے کو برابر کہتا تھا, اس نے جمعے والی نماز بدھ کو پڑھا دی تھی. جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں اس کی ذمہ داری میں قبول کر رہا ہوں, لیکن میری بات سن کر آپ کے ذہن کہاں جاتے ہیں اس کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سورہ نجم 63واں سورہ قرآن مجید کا آیت نمبر 3. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا اس وقت تک جب تک اس پر وحی نازل نہ ہو. تو پتہ چلا رسول کی زبان اللہ کی زبان, رسول کی زبان اللہ کی زبان. تو وما ینطق عن الہوی کی منزل پر فائز رسول نے کہا میں چراغ ہوں, علی لو ہے. ساتھ ساتھ رہنا ہے, بیدار رہیے گا, مختصر سی نوکری ہے, نتیجہ دوں گا. میں چراغ ہوں, علی لو ہے. میں شجر ہوں, علی ثمر ہے. میں دعا ہوں, علی اثر ہے. میں بدن ہوں اور علی سر ہے. دعوت فکر دے رہا ہوں, دعوت فکر دے رہا ہوں کہ چراغ نیچے ہوتا ہے اور لو اوپر ہوتی ہے. رسول نے کیا کہا تھا؟ میں چراغ ہوں اور علی اس کی لو ہے. شجر نیچے ہوتا ہے, ثمر اوپر ہوتا ہے. دعا نیچے, اثر اوپر. بدن نیچے, سر اوپر. قیامت تک کے لیے یاد رکھو کہ جہاں پر محمد الرسول اللہ ختم ہو رہا تھا وہیں سے علی ولی اللہ شروع ہو رہا تھا.
جس کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو اپنی عبادتوں پر اتنا غرور مت کرو۔ عبادتوں کا تو سب سے زیادہ ناز شیطان کو تھا۔ 2,00,000 سال کی عبادتیں، 2,000 سال سے زائد سجدے، پھر سر اٹھا کر کہتا تھا اوہ غلطی ہو گئی، ابھی سر نہیں اٹھانا تھا۔ شیطان نے یہی کہا تھا یہ ایک سجدہ معاف کر دے، تیرے چپے چپے میں پروردگار سجدہ کروں گا۔ آواز قدرت آئی تھی، خاموش، عبادت تیری مرضی کا نام نہیں، عبادت شیطان کی مرضی کا نام نہیں۔ جتنی مرضی عبادتیں کر لو۔ سامعین کرام، شیطان نے بڑی عبادتیں کی، لیکن منکر کس کا ہوا؟ صفی اللہ کا۔ اب جو جہاں پر میں کسی کا یہاں عقیدہ تبدیل کرنے نہیں آیا، آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اللہ جب صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کیسے قبول کرے گا؟ نعرہ تکبیر، بلند آواز میں مارنا شریکہ لے آئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، محمد والے محمد دشمن تے لانا، لکھ لعنت کہہ دی رب بھی مگرو کرو ترے لانا، ان کا لعنت بھیجنے پہ یاد آ گیا کہ یہ کہتے ہو یہ علی والے لعنت بہت بھیجتے ہیں۔ یہ آل محمد تو کریم ذات تھے، رسول نے تو اس بڑھیا کو بھی معاف کر دیا جو ان پر روز کوڑا پھینکتی تھی۔ مولا علی نے تو اپنے قاتل کو بھی شربت پلوایا تھا، امام سجاد نے تو اکبر کے قاتل کو کھانا کھلایا تھا۔ ذرا سوچو کہ کل کو روز محشر جب دربار لگے گا اور ان لوگوں نے اگر جا کر معافی مانگ لی، اور آل محمد تو کریم ذات ہیں، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو تم علی والے کہاں جاؤ گے جو ساری زندگی ان پر لعنتیں بھیجتے رہے؟ سامعین کرام، کتنا اعتماد ہے انہیں کہ محمد و آل محمد کریم ذات ہیں، ان کے جرم معاف کر دیں گے، اور ان کے اتنے لعین ہیں ہماری لعنت بھی معاف نہیں کریں گے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ سورہ احزاب میں آپ لوگوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے، اور آخرت میں رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پتہ چلا اہل بیت کے دشمنوں کا جو بھی حمایتی ہو، اس کی سفید داڑھی بھی ہو تو لعنت سے نہیں بچا سکتے۔ لاکھ کہتے رہو فلانا رضی اللہ، فلانا رضی اللہ۔ ایک تکونی داڑھی والا تھا، اصحاب ثلاثہ کی محبت کے طفیل، اگر داڑھی بھی رکھی تو تکونی رکھی، کہہ دیا جی رضی اللہ رضی اللہ فلانا صحابی۔ سامعین کرام، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یزید ملعون نے جو کچھ بھی کیا، آل محمد کو اسیر کیا، مستورات کو قید کیا، پانی بند کیا، کیا اس سے رسول کو تکلیف نہیں ہوئی؟ نہیں، آپ خود سوچئے، اور یہ لعنت بھیجنے کا کام تو اللہ خود کرتا ہے، تو ہمیں الزام نہ دے، پوچھئے اللہ سے کہ وہ
کیوں لعنت بھیج رہا ہے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس سامعین کرام، اپنے موضوع کو پلٹ رہا ہوں۔ علی آئے کعبے میں، 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد دیوار پھٹی، رسول آئے، مولا علی کو گود میں لیا۔ اب میں ولادت نہیں پڑھ رہا، جشن نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک نتیجہ دینا ہے۔ سامعین کرام، محدث دہلوی اہل سنت کے بڑے مشہور عالم، مشہور مورخ لکھتے ہیں کہ 3 دن کے بعد رسول آئے، رسول نے مولا علی کو اپنی گود میں لیا، گود میں لے کے رسول اتنا مسکرائے کہ کعبے میں روشنی ہو گئی۔ رسول نے مسکرا کر پوچھا، یا علی آنکھیں کھول، ہم آئے ہیں۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی، بند آنکھوں سے ننھے سے بچے نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا اور رسول سے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں میرا قلم پھونکا ہوتا جا رہا ہے، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہوتی جا رہی ہے، میری بات کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ 3 دن کے علی ہیں، رسول آتے ہیں، گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی آنکھیں کھول۔ مولا علی آنکھیں نہیں کھولتے اور رسول کو بند آنکھوں سے سلام کرتے ہیں۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں بند آنکھوں سے رسول کی آواز کو پہچان کر رسول کو سلام کرنا یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ دونوں کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں۔ کیا کہنے تو سامعین کرام، اسی لیے کہتے ہیں تم اور ہو، یہ اور ہے۔ غلط بات ہے، یہ ہم پر الزام ہے، ہماری لاکھوں، ہماری جان قربان صحابہ کرام پہ، لیکن جس کا جو مرتبہ ہو اسی مقام پر رکھنا ہے نا۔ اب مسجد اور ہے، جامع مسجد اور ہے، کعبہ اور ہے۔ قبلہ یہ جامع مسجد خدیجہ کے خطیب بیٹھے ہیں، یہ تصدیق کریں گے، گھر میں نماز پڑھیں اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں، 25 نمازوں کا ثواب ہے۔ اگر جامع مسجد میں نماز پڑھ لیں جہاں پہ نماز جمعہ ہوتی ہے، 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ لیں یا مسجد نبوی میں نماز پڑھ لیں، 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو فرق آ گیا نا۔ اور کعبے والی مسجد الحرام میں نماز پڑھ لیں، 10 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ تو مسجد اور ہے، کعبہ اور ہے۔ کعبے کا پروٹوکول مسجد جیسا نہیں۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ہیں، صحابہ کرام اور ہیں۔ صحابی رسول کا جھوٹا دودھ تو پی سکتے ہیں، رسول کی زبان نہیں چوس سکتے۔ کیا کہنے آخری جملے میرے ساتھ رہیے گا۔ صحابی رسول کی زبان چوس سکتے ہیں، زبان نہیں چوس سکتے، جھوٹا دودھ پی سکتے ہیں، زبان نہیں چوس سکتے۔ صحابہ کرام رسول کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتے ہیں، رسول کے کندھوں پر نہیں آ سکتے۔ کیا کہنے نتیجہ دینے لگو، میرے ساتھ رہیے گا۔ صحابی جنت والے ہو سکتے ہیں، جنت کے سردار نہیں ہو سکتے۔ صحابی جنت والے ہو سکتے ہیں، جنت کے سردار نہیں ہو سکتے۔ صحابی قرآن والے ہو سکتے ہیں، قرآن کے وارث نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے
قرآن ہے بے عیب، اس کے وارث بھی بے عیب ہوں گے، زمانہ جاہلیت میں شراب پینے والے نہیں ہوں گے۔ حسین زہرا دے دشمن تے لعنت، لکھ لعنت کہہ دی لوڑ بھی مگر کرو دھے لعنت۔ بس کیا کہنے آپ لوگوں کی سماعتوں کے، بس سامعین کرام سمیٹ دیا میں نے دامنے پہ، ختم کر دی میں نے اپنی بات۔ غریب کے چہلم میں آئے ہو، یہ چہلم سیدوں کی حسرت کا نام، اس کے چہلم میں آئے ہو جسے اس کی بہنیں نہ رو سکیں، جس کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگ سکا۔ عزاداران حسین، مجھے جو نوکری دی گئی ہے، مجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی جوڑی کے تابوت برآمد کروانے ہیں۔ عزاداران حسین، جب 20 صفر کو بی بی زینب کربلا پہنچی ہے نا، تو تربت حسین پر لپٹ کر کہتی ہے، حسین حسین، ماں نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا زینب میرے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا، حسین تو گواہ ہے نا، حسین تو مدینے سے چلا تھا، میں تیرے ساتھ 28 رجب کو مدینے سے چلی، حسین تو مکے آیا، میں تیرے ساتھ مکے آئی، حسین تو کربلا پہنچا، میں تیرے ساتھ کربلا پہنچی، حسین تیرا سر کٹ کر بازار میں آیا، حسین میں تیرے ساتھ بازار گئی، حسین تیرا سر دربار میں آیا، میں تیرے ساتھ دربار گئی، حسین میں نے تیرا اتنا ساتھ دیا، آج تیری نسل بچا کر لے آئی ہوں، اور مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں۔ ہائے اولو محمد، عزاداروں، اگر کوئی سید ہو تو وہ ضرور ماتم کر کے یہ جملہ سنے، ایک مرتبہ کہے بی بی زیدی سید بچ گئے، رضوی سید بچ گئے، کاظمی سید بچ گئے، لیکن آج کوئی ایسا نہیں جو کہے میں زینبی سید ہوں، اور زینب کی تو نسل ہی ختم ہو گئی۔ آئے اولا محمد، عزاداروں، 10 محرم کا دن آیا، بچے تیار کرائے حسین نے، دونوں بچے تیار ہو کر ماں کے پاس آئے، کہتے ہیں اماں ہم مرنے جا رہے ہیں، اماں ہمیں سینے سے لگاؤ نا۔ عزاداروں سنو گے، رونے آئے ہو نا، آرام چھوڑ کر بی بی زینب کی جوڑی کو رونے والوں 2 جملے سننا۔ بچوں کو یقین تھا کہ آج ماں ہمیں سینے سے لگائے گی اور ہمیں شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر ہمیں میدان جنگ میں بھیجے گی۔ سنو گے، بی بی زینب کہتی ہے، اولو محمد تم ہو حسین کا صدقہ اور میں سیدانی ہوں، ہم سید صدقوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ عزاداروں، بی بی کہتی ہے، اولو محمد تم چاہتے ہو نا کہ میں تمہیں ڈھیر سارا پیار کروں، میری کچھ شرطیں ہیں، اماں حکم کیجئے۔ کہا اولو محمد آج لڑتے ہوئے کوئی یہ نہ کہے کہ جنگ کرتے ہوئے علی کے نواسوں نے پانی کی طرف دیکھا تھا۔ عزاداروں، اولو محمد کہتے ہیں اماں حکم کی تعمیل ہوگی۔ عزاداروں، بی بی کہتی
कहती है और मोहम्मद तुम जानते हो मेरा भाई हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा कर थक गया है, बेटा मेरे भाई की जागीर में ना गिरना। आजादारों और मोहम्मद ने कहा अम्मा हुक्म की तामील होगी। माँ के कदमों में हाथ लगाकर और मोहम्मद मैदान गए। और छोटा था, बीबी का लाडला था, वही रुक गया। बीबी ज़ैनब के पास आया और मोहम्मद और बीबी ज़ैनब के पास आया, अपना गाल बीबी के सामने करके कहता है अम्मा एक प्यार तो कर लो ना। आजादारों बीबी कहती है और मोहम्मद चला गया, तू यही रुक गया, तेरे लिए मेरी अलहदा शर्त है, तूने हाथ माथे पर रखना है जब तक हुसैन कहना दे कि मैं तुझसे राजी, उस वक्त तक हाथ नहीं उठाना। आजादारों ने कहा हुक्म की तामील होगी। बीबी कहती है और जिस दिन हुसैन ने कह दिया ना कि मैं औन से राजी, मेरा वादा मैं तुझे ढेर सारा प्यार करूंगी, बस चंद जुमले। और मोहम्मद मैदान जंग में चले गए, हुसैन खेमे के दरवाजे पर आ गए, बीबी मुसल्ले पर आ गई। आजादारों हुसैन बीबी को बताते रहे ज़ैनब तेरे बच्चे बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, कहती रही माशाअल्लाह। ज़ैनब औन ने बड़ा हमला किया है, कहती रही अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब प्यासे ऐसे लड़ते नहीं है, कहती रही माशाअल्लाह। अचानक हुसैन कुर्सी से उठे, हुसैन के चेहरे पर परेशानी नमूदार हुई। हुसैन कहते हैं ज़ैनब कुछ समझ में नहीं आ रही। कहा भाई क्या हुआ? कहा ज़ैनब और मोहम्मद को खुद लड़ना मैंने सिखाया है और मोहम्मद को जंग के आदाब अब्बास ने सिखाए हैं। आज वो ऐसा काम कर रहे हैं जो जंग में जायज नहीं। पूछा भाई क्या कर रहे हैं? ज़ैनब भी तेरे बच्चे लड़ते हुए दरिया के करीब जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। हाय मजलूमिया, बीवी कहती रही माशाअल्लाह। अचानक हुसैन ने कहा ज़ैनब तेरे बच्चे जानबूझकर मेरी जागीर से बाहर जा रहे हैं, कहती रही माशाअल्लाह। अचानक हुसैन उठे, ज़ैनब तेरा मोहम्मद ज़ीद से उतर गया, तेरा मोहम्मद शहीद हो गया, जाता हूँ तेरे बच्चे को उठाता हूँ। बीवी ने कहा भाई कहाँ गिरा है? कहा 9 मील के फासले पर। कहा भाई जहाँ गिरा है वही सो जाएगा, तू मेरे पास बैठ, मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत करूँ, अल्लाह जाने फिर ये चेहरा देखना नसीब हो या ना हो। बस आजादारों नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया हुसैन को। और जंग लड़ता रहा। आखिर बकर बिन वाइल कबीले के एक लईन ने नेजा मारा और जमीन पर आया। घोड़े से जमीन पर आते हुए और को याद आया माँ ने हुक्म दिया था मामू को सलाम करना है, उस वक्त तक हाथ नहीं उठाना जब तक मामू कहना दे और मैं तुझसे राजी। और ने हाथ माथे पर रखा, गिरते हुए घोड़े के दरमियान दुआ की, मेरे माले मैं तेरी नबी की बेटी का नवासा हूँ, मैं अली की बेटी का बेटा हूँ, मेरे माले मेरी दुआ कबूल कर। जब तक मामू हुसैन ना मिले मेरा हाथ ना उठेगा लफ्ज़ हुसैन की और के ज़बान पर था। किसी कमीने ने तीर मारा, तीर बच्चे के हाथ पर लगा, हाथ से माथे पर लगा, माथे से दिमाग में लगा, दिमाग से दूसरी तरफ हो गया। मक्तल कहती है तीर ने बच्चे के हाथ को उसके माथे पर सी दिया और शहीद हो गया। हुसैन शहीद हो गए, सज्जाद मौत से आए, कब्रें बन गई। 1400
14 صدیاں بیت گئی، آج بھی زینب کا بیٹا قبر میں سویا ہوا ہے، اس کا ایک ہاتھ ماتھے پر ہے۔ محشر کا دن آئے گا، یہ بچہ اپنی قبر سے اٹھے گا، حسین کے پاس آئے گا، کہے گا ماموں مجھ سے